آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں ناجیہ عاشر۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں۔ کراچی میں پاکستان زندہ باد جلسہ، پنڈال تیار، کپتان کا انتظار۔ پی ٹی آئی سیاسی ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے یا انتخابی مہم چلانا چاہتی ہے؟ عمران خان کا کراچی شو ابھی شروع نہیں ہوا، حکومتی ٹیم پہلے ہی اسکرین پر آ گئی۔ پاناما لیکس پر وزیر اعظم کا دفاع۔ اور 65 میں بیرونی دشمن کو ہرایا، اب اندرونی دشمنوں کو بھی اسی عزم سے ہرانا ہوگا۔ دہشت گردی سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ یوم دفاع پر قومی بقا کے عزم پر بھی بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کراچی میں طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کراچی کے سیاسی گڑھ نشتر پارک میں پاکستان زندہ باد جلسہ ہو رہا ہے۔ متعدد کارکن پہنچ چکے ہیں اور سینکڑوں کا انتظار ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد عمران خان بھی پنڈال پہنچیں گے اور خطاب کریں گے۔ لیکن کراچی کی موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کی اس اچانک انٹری نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ خان صاحب کراچی کیوں آئے ہیں؟ ان کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ اہداف کیا ہیں؟ کیا پی ٹی آئی موجودہ سیاسی حالات کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ ایم کیو ایم کی جگہ لینا چاہتی ہے؟ پی ایس 127 کے الیکشن جیتنا چاہتی ہے اور مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں اپنا حصہ کس حد تک چاہتی ہے؟ جلسے کے لیے 6 ستمبر کا انتخاب، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور عمران خان آج کون سی حکمت عملی کا اعلان کریں گے؟ اگر کسی حکمت عملی کا اعلان کرتے ہیں تو یہ کس کے خلاف ہوگی؟ آج کے جلسے میں کیا ہوگا اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ تمام تر سوالات ہیں جو کراچی کے ہر شہری کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں۔ ہر کوئی پوچھ رہا ہے، ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو، ریڑھی والا، مزدور، کاروباری افراد یا پھر بڑے بڑے بزنس مین۔ ہر محفل میں ہر کسی کی زبان پر یہی سوالات ہیں کہ یہ وہی پی ٹی آئی ہے جو کراچی میں بار بار مخالفین کو چونکاتی بھی رہی ہے۔ 2011 میں جناح پارک میں پی ٹی آئی کا تاریخی جلسہ سب کو ہی یاد ہے۔ ذہنوں میں نقش ہے کہ جب وہ طبقہ جو کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلتا تھا، وہ طبقہ ہمیں سڑکوں پر نظر آیا۔ ہائر مڈل کلاس کے لوگ نکلے اور جلسے میں شرکت کی، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمیں نظر آئے، تبدیلی بھی ہمیں دکھائی دی۔ یہ وہ تبدیلی تھی جس نے مخالفین کو سرپرائز بھی کیا تھا، اور اب ایک بار پھر پی ٹی آئی کا ایک پاورفل شو ہونے جا رہا ہے۔ تو کیا اس بار پھر کوئی سرپرائز ملنے والا ہے یا یہ صرف پاور شو ہی ہوگا؟ پی ٹی آئی صرف کراچی میں اپنے وجود کا احساس دلانا چاہتی ہے یا واقعی اہداف حاصل بھی کرنا چاہتی ہے؟ اب وجہ جو بھی ہو، پی ٹی آئی نے وفاقی حکومت کو پریشان ضرور کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان کے خطاب سے پہلے ہی دانیال عزیز اور طلال چودھری کی ٹیم ہمیں متحرک دکھائی دی ہے اور پاناما لیکس پر وزیر اعظم کا ایک بار پھر گیا ہے۔ آج کا یہ پروگرام، اس میں ان تمام ایشوز پر ہی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں پی ٹی آئی کا جلسہ، پاور شو بس اب شروع ہونے والا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی امین شاہ وہاں پر موجود ہیں۔ امین، 5 بجے جلسہ شروع ہونا تھا، مغرب تک کی حکومت نے اجازت دی تھی، اب مغرب بھی ہو چکی ہے، لیکن جو اطلاعات مل رہی ہیں جلسہ ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے۔ کتنا وقت لگ سکتا ہے جلسہ شروع ہونے میں، اور اس وقت جو انتظامات نظر آ رہے ہیں اس سے کیا لگتا ہے بہت بڑا شو ہونے جا رہا ہے یہ کوئی؟ دیکھیں، 5 دسمبر 2011 کو جو شو عمران خان نے کیا تھا وہ یہ اتنا بڑا شو تو نہیں ہے، لیکن بہرحال نشتر پارک میں جو انتظامات انہوں نے کیے تھے اس کی بنسبت یہاں لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی تک یہ نشتر پارک جو ہے یہ بھرا نہیں ہے۔ جتنے انتظامات پی ٹی آئی کی جانب سے کیے گئے ہیں، جو چیئرز لگائی گئی ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کے یہاں کھڑے ہو کر جلسہ سننے کے جو انتظامات کیے گئے، ابھی نشتر پارک اندر نہیں بھرا ہے، چیئرز بھی بہت سی خالی ہیں۔ تاہم توقع کی جا رہی ہے کہ لوگ جب تک عمران خان آئیں گے، ان کا خطاب میں ابھی بہت دیر ہے، چونکہ ابھی تک جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ بھی یہاں نہیں پہنچی ہے، وہ آئیں گے، ان کے خطابات کا سلسلہ ہوگا اور اس کے بعد پھر عمران خان یہاں آئیں گے۔ لیکن ایک تھوڑا سا دیکھیں، عمران خان کو کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے مزید لگ سکتے ہیں یہاں آنے میں، اور متوقع ہے ان کا خطاب رات 9 بجے یا 8:30 بجے جو ہے ان کا خطاب جو ہے یہاں متوقع ہے۔ اس سے پہلے شیخ رشید احمد نے خطاب کرنا ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، جہانگیر ترین ہیں، دیگر لیڈر بھی خطاب کریں گے ان کے۔ جہاں تک یہاں لوگوں کی آمد کا سلسلہ ہے تو تحریک انصاف کی جو انتظامیہ ہے وہ بار بار یہ اعلانات کر رہی ہے کہ ان کے جو قافلے یہاں نشتر پارک کی طرف آ رہے ہیں انہیں نشتر پارک سے بہت دور روک لیا گیا ہے اور انہیں نشتر پارک کی طرف نہیں آنے دیا جا رہا۔ بار بار یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس طرح قافلوں کو روک کر جلسے کو ناکام نہیں بنایا جا سکتا۔
لیکن آج ہم نے دیکھا کہ چونکہ ورکنگ ڈے بھی تھا کراچی میں، اگر ہالیڈے ہوتا، تعطیل کا دن ہوتا تو یقیناً لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی. ورکنگ ڈے کی وجہ سے اب لوگ کچھ نکلنا شروع ہوئے ہیں اور اب یہاں لوگوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. آ رہے ہیں اور اگر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ قافلوں کو روکا جا رہا ہے تو پی ٹی آئی تو پہلے ہی بہت بڑی بڑی رکاوٹوں کو عبور کر کے لاہور میں کر چکی ہے جلسہ. بہرحال پی ٹی آئی کے کچھ رہنما پہنچ سکے ہیں پنڈال میں، ان سے بات ہوئی ہے، کچھ بتاتے ہیں آج کے جلسے سے متعلق کہ بنیادی مقصد کیا ہے اس جلسے کا؟ جی، یہاں پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے جب ہماری بات ہوئی، کچھ دیر پہلے ہماری جہانگیر ترین سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اسپیکر قومی اسمبلی نے جو حالیہ قدم اٹھایا ہے، جو عمران خان کے خلاف ریفرنس منظور کیا ہے اور باقی جو ان کے مخالفین ہیں ان کے ریفرنس جو ہے ان کے خلاف جو ریفرنس تھے وہ واپس کر دیے گئے. تو اس کے بعد آج پی ٹی آئی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے کراچی میں، ان کا 2 گھنٹے طویل ایک اجلاس بھی ہوا ہے. کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں، رائیونڈ جانے سے متعلق، رائیونڈ دھرنا دینے سے متعلق کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں. لیڈرشپ نے فیصلے کیے ہیں جس کا اعلان جو ہے عمران خان آج کی تقریر میں کریں گے اور وہ آئندہ کا لاہ عمل بھی دیں گے کہ اگلا پڑاؤ جو ہے ان کا رائیونڈ کب ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ آج اس جلسے میں اس تاریخ کا اعلان بھی کر دیں. تو رائیونڈ مارچ سے متعلق تو وہ جب سے کراچی آئیں جب سے ہی بات کرتے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی حکمت عملی جس کا وہ آج اعلان کرنے والے ہوں؟ یہ حکمت عملی کس کے خلاف ہوگی؟ کیونکہ ایک طرف وہ حکومت کے خلاف پیناما لیکس پر بات کر رہے ہیں تو دوسری جانب وہ کراچی میں یہ جلسہ کر رہے ہیں اور ایم کیو ایم سے متعلق بھی ان کا ایک اسٹانس ہے جس پر وہ قائم ہیں. آج بھی انہوں نے ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف کچھ باتیں کی تھیں. تو یہ بیسیکلی حکمت عملی جو ہوگی وہ اینٹی حکومت ہوگی یا اینٹی ایم کیو ایم ہوگی؟ دیکھیں، کراچی میں جو جلسے کا مقصد ہے ان کا، جو 1 ہفتہ پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کراچی میں جلسہ ہوگا، اس میں شاید جو پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت ہے وہ بھی پوری طرح متفق نہیں تھی. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جلسہ ہونا چاہیے کراچی میں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ جلسہ ہونا چاہیے. اس وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر یہاں جو پبلک ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے. بہرحال کوشش کی جا رہی ہے، قافلے آ رہے ہیں کہ نشتر پارک جو ہے وہ بھر جائے. نہیں تو جناح گراؤنڈ میں جس طرح یا اس سے پہلے عمران خان نے مزار قائد کے پاس ایک جلسہ کیا تھا تو اطراف میں بہت بڑی جلسہ گاہ کے علاوہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی. جہاں تک بات ہے عمران خان فوکس کیے ہوئے پاناما لیکس کے معاملے پر، اور آج جو اجلاس ہوا ہے ہمیں ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ سڑکوں پر ہوگا. اب ایوانوں میں یا کسی ادارے میں عمران خان نے اپنی تقریر کی ہے، انہوں نے اپنی قیادت، اپنے جو رہنما ہیں پارٹی کے، ان پر یہ واضح کیا ہے کہ سڑکوں کے بغیر اب فیصلہ نہیں ہو سکتا. ادارے یرغمال بنے ہوئے ہیں، اداروں سے انہیں کوئی توقع نہیں ہے انصاف کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سپریم کورٹ بھی گئے ہیں. اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جو کچھ کیا اس سے واضح ہو گیا کہ ادارے جو ہے وہ منصفانہ فیصلے نہیں کر رہے. اداروں کی غیر جانبداری اب برقرار نہیں رہی. پی ایس 127 کی انتخابی مہم کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب یہاں پر انتخابی مہم چلانے کے لیے بھی ہیں. اس سے متعلق کچھ بات ہوئی ہے رہنماؤں سے کہ وہ اس مہم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ناجیہ، اعلان کر دیا گیا تھا گزشتہ روز جلد بازی میں 2 روز پہلے کہ عمران خان جو ہے وہ حلقے کا دورہ کریں گے. وہاں کوئی اتنا مضبوط امیدوار نہیں ہے، تحریک انصاف کا کوئی اتنا مضبوط امیدوار نہیں ہے اور عمران خان وہاں حلقے میں گئے بھی نہیں ہیں. لیکن وہاں کے کچھ لوگوں نے ان سے آج ملاقات کی ہے، انہوں نے ملاقات کی ہے. وہاں چونکہ مقابلہ ہے پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کا، بہرحال تحریک انصاف نے پی ایس 127 میں میدان خالی نہیں چھوڑا اور جو متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلے میں ان کے ووٹ ضرور ڈسٹرب کرے گی پاکستان تحریک انصاف، لیکن ان 2 جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہے اور انہی میں سے ہی کوئی جو ہے اس حلقے کا فاتح ہوگا. لیکن یہاں ہم جو رہنماؤں سے جی مزید بھی ہم آپ سے جو اس سلسلے میں ڈیٹیلز ہوں گی وہ لیتے رہیں. پی ٹی آئی کا جلسہ کراچی میں ہو رہا ہے، تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، لیکن یہ جلسہ جو شروع ہونا تھا 5 بجے دیر ہوتی چلی گئی ہمیشہ کی طرح سے. لیکن اب تک جو تیاریاں ہیں وہ ہمیں بھرپور نظر نہیں آ رہی ہیں کیونکہ ابھی تک لوگ وہاں پر اس تعداد میں پہنچے نہیں ہیں کہ رہنما وہاں پر پہنچ سکیں. بہرحال ایک بریک لے رہے ہیں ہم اور اس بریک کے بعد بات ہوگی یوم دفاع کے 50 سال پر. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج پوری قوم یوم دفاع منا رہی ہے، اس دن کو یاد کر رہی ہے، اس کامیابی کی بات کر رہی ہے جب ہم نے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے. 50 سال پہلے آج ہی کا دن تھا جب دشمن نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا اور پاک فوج نے برق رفتاری اور بلند حوصلے سے اپنے سے کئی بڑے دشمن کو دھول چٹا دی، دشمن کے ارادے خاک میں ملا دیے. اس جنگ میں پاکستان نے بڑی قربانیاں دیں، بہادری کی مثالیں قائم کی، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ اب جنگ بھی بدل گئی ہے. 1965 کی جنگ میں دشمن سامنے
تھا, واضح تھا, لیکن اب چھپا ہوا ہے, ہماری ہی صفوں میں سرایت کر چکا ہے اور ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں حقیقی دشمن سے نبرد آزما ہے, اور اس جنگ میں ہمیں ہر لمحہ دفاع کرنا پڑتا ہے. ذرا سی چوک بھی ہو تو کامیابی کوسوں دور چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ پچھلی تمام جنگوں سے بڑی ہے, اسی لیے اسے لڑنے کے لیے پچھلی جنگوں سے زیادہ جذبے, زیادہ ہمت, زیادہ پھرتی اور زیادہ اتحاد درکار ہے. لیکن کیا یہ حوصلہ, یہ جذبہ ہمیں اب دکھائی دے رہا ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاکار دفاعی اینالسٹ بھی ہیں امتیاز گل صاحب. بہت شکریہ آپ کا امتیاز گل صاحب. پاکستان نے 65 میں ایک جنگ دیکھی, جنگ لڑی بھی, اور اپنے سے بڑا جو دشمن تھا اس کو ہرایا. اب ہم اس سے زیادہ بڑی جنگ لڑ رہے ہیں, اور یہ جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ, جس کے لیے ہمیں 65 سے زیادہ ہمت اور حوصلے اور جوش جذبے کی ضرورت ہے. لیکن کیا وہ جذبہ اور وہ جوش آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے, روایتی جنگ میں تو بہت آپ کو سامنے معلوم ہوتا ہے دشمن کون ہے, اسی لیے اسی حساب سے آپ تیاری کر لیتے ہیں. لیکن اس وقت جس غیر روایتی جنگ کا ہمیں سامنا ہے, یعنی دہشت گردی اور مختلف عسکریت پسند گروہ جو پاکستان کے مفادات اور پاکستان کے عوام کے مفادات کے خلاف سرگرم ہیں, وہ بلا شبہ ایک بڑی مشکل جنگ ہے. اور اس کے لیے غیر معمولی جذبہ چاہیے, اس کے لیے غیر معمولی تنظیم چاہیے, اور غیر معمولی ایک روابط چاہیے تمام سرکاری اداروں اور فوجی اداروں کے درمیان. اس کوآرڈینیشن کے بغیر اور اس جذبے کے بغیر اس نوعیت کی جنگ جیتنا, پرپا نتائج حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا. یہ جو غیر روایتی جنگ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, آپریشن ضرب عزم, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ٹرننگ پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے, جس نے چند سالوں میں ہی پوری جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے. دشمن اب بھاگ بھی رہا ہے, چھپ بھی رہا ہے. مختصراً عسکری میدان پر ہم نے بہت بڑی کامیابی تو حاصل کی ہے, لیکن جنگ جیتنے کے لیے ہمیں سیاسی کامیابی بھی ضروری ہے. متاثرہ جو علاقے ہیں, ریہیبلیٹیشن کا کام ہونا بہت ضروری ہے, ترقی کی ضرورت ہے. اس حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یقیناً جتنا کام کیا گیا ہے وہ تو قابل قدر ہے, لیکن مزید کتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, ایک بہت ہی کویسچنیبل سی بات ہے کہ حکومتی اقدامات کیا قابل قدر ہیں یا نہیں ہیں. اس وقت بھی خاص طور پہ عسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان مختلف نکات پہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے. اور کچھ عرصہ پہلے ہی جس انداز میں کور کمانڈرز کی کانفرنس کے نتیجے میں اس کے دوران نیشنل ایکشن پلان کے کچھ نکات پہ تنقید یا اس کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا فوجی قیادت کی طرف سے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا ہے. اور یہ اس کی گواہی اعداد و شمار دیتے ہیں. مثال کے طور پہ نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات میں سے آدھے سے زیادہ نکات کا تعلق حکومت کی عملداری سے تھا, پولیس سے تھا, انٹیلیجنس سے تھا, فاٹا میں اصلاحات سے تھا, اور اس پہ پیش رفت نہیں ہو سکی. اسی طرح لیگل جسٹس سسٹم جو ہے ہمارا تعزیری قانون ہے, اس میں بھی تبدیلیوں کی, ترامیم کی کا وعدہ کیا گیا تھا, اس حوالے سے بھی پیش رفت بہت تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کی کارکردگی قابل قدر ہے. البتہ یہ ضرور ہمیں ماننا چاہیے کہ بھلے یہ غیر رضاکارانہ طور پہ ایک اتفاق ہوا ہے عسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان, لیکن دونوں بہرحال ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں عسکری محاذ پہ دہشت گردوں کے خلاف کراچی سے خیبر تک اور وزیرستان تک خاصی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. اس کے لیے ضروری البتہ یہ ہے کہ جتنے بھی ذیلی ادارے ہیں حکومت کے, یعنی سویلین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جس میں پولیس اور انٹیلیجنس بیورو جیسے ادارے شامل ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانا ہوگا, ان کو اٹانومی دینی ہوگی. آپ نے خود ہی اس کو بہت بہتر طور پر بیان کر دیا ہے, اور آپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ فوج کے تحفظات ہیں. آرمی چیف نے اپنے حالیہ بیان میں کرپشن اور دہشت گردی کے جو نیکسز ہیں اس کے خاتمے کی بھی بات کی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیکسز ٹوٹ سکتا ہے جب ہمارے حکمرانوں پر ہی کرپشن کے الزامات ہیں, بے پناہ الزامات ہیں؟ پیناما لیکس اس کی تازہ ترین مثال ہمارے سامنے ہے, لیکن حکمران ان الزامات کا سامنا کرنے کو تیار نظر نہیں آتے ہیں. دیکھیے, پاکستان جیسے ملک کا یہی ایک المیہ ہوتا ہے کہ اقتدار ایک مخصوص حلقوں کے پاس ہوتا ہے, باری باری وہ اپنے اقتدار میں آتے ہیں مختلف جماعتیں اور اپنا ٹائم لگا کے چلے جاتی ہیں. ان کا مفاد صرف اسی میں ہوتا ہے کہ سٹیٹس کو برقرار رہے, یعنی جو موجودہ صورتحال ہے, جو گورننس سٹرکچر ہے, وہ
اس میں تبدیلی نہ ہو، انتظامی انسٹیٹیوشنل ریفارم باقاعدہ منظم انداز میں اصلاحات نہ ہوں، اسی وجہ سے کرپشن ممکن بھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اقربا پروری پروان چڑھتی ہے، کیونکہ وہ ایک کئی دہائیاں پرانا نظام ہے اور اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے حکمران طبقہ، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وزرائے اعلیٰ ہوں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو نوازتے رہتے ہیں، ٹھیکے ان کے پاس جاتے ہیں، کابینہ کے ارکان کو وہ اعتماد میں نہیں لیتے۔ تو جب اسٹیٹس کو کا نظام رہے گا اس وقت تک ہمارے حکمران بھی الزامات کا جواب دینے کی بجائے ان سے فرار کا رستہ تلاش کریں گے، اور میرا خیال ہے پاکستان میں حقیقی احتساب بھی اسی وجہ سے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ زیادہ تر جو حکمران طبقہ ہے وہ گریزاں ہے احتساب سے، جواب دہی سے، اور اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت شکریہ امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تجزیہ کر رہے تھے موجودہ صورتحال کا۔ یوم دفاع کا یہ موقع 50 سال گزر چکے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جنگ بدل چکی ہے، اور اب اسے جیتنے کے لیے ہمیں پہلے سے زیادہ عزم اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اب اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔